بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، یا جس سسرال میں بہوؤں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، بیٹی اور بہو میں فرق کر کے بہو کو زرخرید غلام سمجھا جاتا ہے، یا کسی بھی شعبے سے وابستہ افراد اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین ضرور سن لیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر بنا کر یمن بھیجا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے اور فرمانے لگے کہ معاذ، ہو سکتا ہے کہ میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہو، اور اگلے سال جب تم یہاں آؤ تو مجھے نہ دیکھ پاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کتار رونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتلا کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی اور انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی وہ فوراً پروردگار تک پہنچ جاتی ہے اور ظالم کی تباہی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو اسی وقت سزا ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک جس طرح چاہتا ہے ویسے حکم دیتا ہے، کبھی فوراً سزا دیتا ہے، کبھی ایک مدت کے بعد، تاکہ ظالم اور ظلم کرے اور خوب پھول جائے، پھر اس وقت اچانک وہ پل بھر میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جن بیویوں کو شوہر پیستے ہیں، جن سسرالی گھرانوں میں بہوؤں کی تذلیل کی جاتی ہے، یاد رکھو وہ بہوئیں مظلوم ہیں۔ اگر ان کے منہ سے نکلی ہوئی آہ تمہیں دنیا میں نہیں ملی تو وہ سب آہیں جمع ہو کر آخرت میں تمہیں برباد کر دیں گی۔ اللہ کے پاس کسی حکمت کے تحت دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جن جن بہوؤں کو گھر لا کر جیٹھ اور نند کے کپڑے دھلائے جاتے ہیں، جن گھروں میں بہوؤں کے ساتھ کام والیوں سے بھی بدتر سلوک کر کے انہیں کھانا بھی برابر نہیں دیا جاتا، جن جن گھروں میں تمام کام تقسیم ہوتے ہیں صرف بہو کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم یاد رکھو، ان کی زبان سے نہیں، ان کے دل سے نکلے والی آہ تمہیں دنیا میں برباد کر کے رکھ دے گی، نہیں تو آخرت میں رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ محترم ناظرین، عموماً دیکھنے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ساسیں اپنی بہوؤں پر ظلم کرتی ہیں انہیں اچھی موت نہیں نصیب ہوتی، یا تو ان کے گردے فیل ہوتے ہیں یا کوما میں چلی جاتی ہیں۔ دنیا میں اللہ انہیں ذلیل کر کے پھر اپنے پاس بلاتا ہے، یعنی انہیں سکون کی موت نصیب نہیں ہوتی، خاتمہ بالخیر نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو آج سے ہی اپنے اپنے خاندانوں میں اس بات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی ظلم پر راضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے خاندانوں کا پورا نظام ہی ظلم پر قائم رکھا ہوا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام قرار دیا ہے اور تم پر بھی ظلم کرنا حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا ظلم نہ کرو۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ ہمارے گھرانوں میں بیٹی کے ساتھ الگ سلوک اور بہو کے ساتھ الگ سلوک کیا جاتا ہے۔ بیٹی بے شک کام نہ کرے، لیکن نئی نویلی دلہن کو پورے گھرانے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، جبکہ عورت پر صرف اور صرف اس کے خاوند کی اطاعت اور ذمہ داری ہے، پورے گھرانے کی نہیں۔
محترم ناظرین، کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس میں عورت کو شوہر کے پورے خاندان کی خدمت کا کہا گیا ہو۔ ہاں، والدین کی خدمت کرنا شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیوی یہ کام اخلاقی طور پر کر سکتی ہے، جبکہ یہ کام اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض ساسوں کو اپنی موت کے وقت احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بہو سے اس کے ساتھ کی گئی سبھی زیادتیوں کی معافی مانگ لیتی ہیں، اور بہو بیچاری نرم دل ہو کر معاف کر دیتی ہے۔ لیکن جن ساسوں کو معافی کی بھی توفیق نہیں ملتی اور وہ اپنی کی گئی زیادتیوں پر ڈٹائی سے کام لیتی ہیں، تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حقوق اللہ، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں، ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے معافی دے سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد، یعنی جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کے بارے میں سخت پوچھ ہوگی۔ جب تک وہ بندہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے معاف نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ وہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، اس کی دونوں جہانوں میں کامیابی ناممکن ہے اور اس کی کبھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کے قریب رکھیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں، ظالموں کے ذریعے ظالموں کو ہلاک اور ظالموں کے ذریعے ظالموں سے انتقام لیتے ہیں۔ ان کے ظلم اور سرکشی کی یہی سزا ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ظالم انجام کا اور مظلوم امداد کا منتظر ہوتا ہے۔ ظالم کے دنیا میں دن گنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اس کو مہلت دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے دشمنوں کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو ایسے اسباب فراہم کرتا ہے جو ان کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں، مثلاً بغاوت و سرکشی، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اور لڑائی جھگڑا ان کا شیوا بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، شوہروں کو اور سسرالی رشتہ داروں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بہو پر کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی نہ کریں، اور اپنی آخرت اور قبر کے لیے فکر مند رہیں۔ یقیناً اگر آج کسی کی بیٹی آپ کے گھر میں خوش رہے گی تو کل آپ کی بیٹی بھی کسی کے گھر خوش رہے گی۔ عفو و درگزر کے ساتھ معاملات کو چلائیں، مسکرا کر ملیں، مسکرا کر بولیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹیں، اپنی بہوؤں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھیں، ان سے محبت کریں، ان کے دکھ درد اور پریشانیوں کو سمجھیں۔ یقیناً جس گھر میں بہو خوش رہتی ہے وہ گھر خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کی اصلاح ہو سکے اور آپ بھی اجر میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔